अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे भाई और बहनों? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से ये बहन भी ठीक है। और हाँ, मेरी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, मेरी छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से। वीडियो को फुल वॉच के साथ देखा करो प्लीज़। और अपनी बहन को दुआओं से आप लोग झोली भर दो, अपनी बहन बहन की दुआओं से झोली भर दो मेरे भाई और मेरी बहनें और मेरी जो और माँ और पापा की उम्र की लोग देखते हैं, मैं उनको भी दिल से सलाम करती हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, मुबारक महीना चल रहा है, इसमें आप लोग दुआ करिए अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला हम सबकी दुआओं को कबूल करेगा प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। और इतना अच्छा महीना है कि इस महीने में इतनी बरकतें नाजिल होती हैं कि हम लोग को उसका अंदाज़ा भी नहीं है कि अल्लाह ताला इस महीने में कितनी बरकतें नाजिल करते हैं। और ऐसे महीनों में देखो, अगर हम लोग से कोई बोले घर में कि इतने सारे पकवान पका दो, वो भी भूखे पेट, तो पता है हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग से भैया नहीं होगा, हम लोग के पहले भूख लगी है। लेकिन रमज़ान का महीना माशाल्लाह इतना अच्छा महीना है कि दिन भर का 12 घंटे का रोज़ा रखकर और फिर मतलब अफ्तारी के लिए सामान बनाओ, कितना अच्छा महसूस होता है। मुझे तो भाई तीसरे पहर में जब 3 जैसे ही बजता है, मुझे इतना अच्छा महसूस होने लगता है, इतना अच्छा लगता है। जब तक के लिए ईशा की नमाज पढ़ने के बाद फिर सो जाओ, बहुत अच्छा लगता है। क्या आप लोगों को अच्छा लगता है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए हम लेकर आए हैं छोटी सी हदीस। और आज ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो देखने में थोड़ा इंसान मतलब पीछे कितराता है। इतनी छोटी बनाओ तो लोग देखते नहीं हैं, बड़ी बनाओ तो उसको जल्दी देखेंगे नहीं। तो चलिए हम दो सना शुरू करते हैं, हमारे साथ आप लोग भी पढ़िए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी सी रवायत है, हम आप लोगों को सुना दें। रवायत में आया है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक कबीले के 2 सहाबी एक साथ मुसलमान हो गए और दूसरे साहब का 1 साल बाद इंतकाल हुआ। मैंने एक ख्वाब में देखा कि वो साहब जिनका 1 साल बाद इंतकाल हुआ था, उन शहीद से भी पहले जन्नत में दाखिल हो गए। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि शहीद का दर्जा तो बहुत ऊंचा है, पहले जन्नत में दाखिल होते हैं। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद अर्ज किया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन साहब का बाद में इंतकाल हुआ, उनकी नेकियां नहीं देखते कितनी ज़्यादा हो गई। एक रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े भी उनके ज़्यादा हुए और 6000 और उनके ज़्यादा हुए और 6000 और इतनी रकातें नमाज की 1 साल में उनकी बढ़ गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर 1 साल के तमाम महीने 29 दिन के लगाए जाएं और सिर्फ फर्ज और तर्क की 20 रकातें शुमार की जाएं, तब भी 6960 रकातें होती हैं। और जितने महीने में 30 दिन के होंगे, 20 रकातों का इजाफा होता रहेगा और सुन्नतें और नफिल भी शुमार किए जाएंगे। तो क्या ही पूछना। इब्ने मुआज़ में ये किस्सा और भी मुफस्सल आया है। इसमें हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो ख्वाब देखने वालों में से हैं, वो खुद बयान करते हैं कि एक कबीले के 2 आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साथ आए और इकट्ठे ही मुसलमान हुए। एक साहब बहुत ज़्यादा मुतशद्दिद हुए, हिम्मत वाले थी और एक लड़ाई में शहीद हो गए। दूसरे साहब का 1 साल बाद इंतकाल हुआ। मैंने ख्वाब में देखा कि
میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور وہ دونوں صاحب وہاں ہیں۔ اندر سے ایک شخص آئے اور ان صاحب کو جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا اندر کی جانے کی اجازت ہو گئی۔ وہ جو صاحب شہید ہوئے تھے وہ کھڑے رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اندر سے آئے اور ان شہید کو بھی اندر جانے کی اجازت ہو گئی اور مجھ سے یہ کہا کہ تمہارا ابھی وقت نہیں آیا ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ میں نے صبح کو لوگوں سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ سب کو اس پر تعجب ہو کہ ان شہید کو بعد میں کیوں اجازت ہوئی، ان کو تو پہلے ہونی چاہیے تھی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ شہید بھی ہوئے اور بہت زیادہ مستعد اور ہمت والے بھی تھے اور جنت میں دوسرے صاحب بھی داخل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے 1 سال عبادت زیادہ کی تھی۔ عرض کیا کہ بے شک ارشاد فرمایا کہ انہوں نے پورے ایک رمضان کے روزے بھی رکھے تھے، یعنی 1 مہینے کے پورے روزے بھی رکھے تھے، ان سے زیادہ نہیں رکھے۔ عرض کیا گیا کہ بے شک ارشاد فرمایا گیا انہوں نے اتنے سجدے 1 سال کی نمازوں کے زیادہ نہیں کیے۔ عرض کیا کہ بے شک کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہو گیا۔ اس نوح کے قصے کی گئی لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ ابو داؤد شریف میں 2 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ اس قسم سے صرف 8 دن کے فرق سے ذکر کیا گیا ہے کہ دوسرے صاحب کا انتقال 1 ہفتہ پہلے ہوا، پھر بھی وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے۔ حقیقت میں ان لوگوں کا اس کا اندازہ نہیں کہ نماز کتنی قیمتی چیز ہے۔ نماز سچ میں بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کو ہر حالت میں معاف نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز اس وقت تک معاف نہیں ہے جب تک مطلب آپ کا عورت کے اوپر تو اس وقت تک معاف نہیں ہے جب تک وہ نجاست میں نہیں ہوتی، اور جب نجاست میں ہوتی ہے اس کے بعد نفل نماز پڑھنا چاہیے۔ نماز ہر حال میں معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ نماز وہ چیز ہے کہ اس کو نماز کے بعد اگر کوئی چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں، اور نماز وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اگر ہم لوگ کو زیادہ مطلب کوئی تشنگی بڑھ جائے یا بیماری آ جائے یا اچھا نہیں لگتا ہے، دل گھبراتا ہے، تو میں سب سے یہی گزارش کروں گی کہ وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ نماز تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سرور ہے۔ نماز بہت اچھی چیز ہے نماز، اور نماز حشر میں بھی کام آئے گی اور قبر میں بھی کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ تو اے میری ماں بہنوں، نماز کو ہر حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چلے میں آگے بتاتی ہوں۔ حقیقت میں ہم لوگوں کا اس کا اندازہ نہیں کہ نماز کتنی قیمتی ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ غور کریے گا میری بات کو۔ آخر کوئی تو بات ہے۔ حضور کی آنکھ کی ٹھنڈک وہ انتہائی محبت کی علامت ہے، معمولی چیز نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک 40 روز پہلے انتقال کر گئے، دوسرے بھائی کا 40 روز بعد انتقال ہوا۔ پہلے بھائی زیادہ بزرگ تھے، لوگوں نے ان کو بڑھانا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے بھائی مسلمان نہ تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ بے شک مسلمان تھے، مگر معمولی درجے میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ ان 40 دن کی نمازوں نے ان کو کس درجے تک پہنچایا۔ ماشاءاللہ۔ نماز کی مثال ایک میٹھی اور گہری نہر کی ہے۔ نماز کی مثال ایک میٹھی گہری نہر کی طریقے سے ہے، جیسے شہد، اور وہ دروازے پر جاری اور آدمی 5 دفعہ اس میں نہاتا ہو تو اس کے بدن پر کیا میل رہ سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا معلوم اس کی نمازوں نے جو بعد میں پڑھی گئی ہیں اس کو کس درجے تک پہنچایا۔ نماز وہ چیز ہے کہ ہم لوگ اس کو نہیں جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز وہ چیز ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سرور ہے۔ نماز بہت اچھی چیز ہے، اور نماز اللہ تعالیٰ ہر حالت میں معاف نہیں کرتا۔ مرتے دم تک نماز نہیں معاف ہے، اور یہاں تک کہ سفر میں ہو اس وقت تو چلو ٹھیک ہے، سفر میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔
سفر کے بعد آپ جہاں پر تشریف لے جا رہے ہو اپنے مقصد میں، کہیں مطلب مہمانی میں یا کہیں بھی جا رہے ہو، تو نفل نماز پڑھ لیا کرو. جو نمازیں چھوٹ جاتی ان کو نفل نماز میں پڑھ لیا کرو آپ لوگ. اور میرے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کریں، ہم سب کی موت خاتمہ ایمان پر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو مرنے کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو مرنے کے بعد پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے. اور حشر کے دن جب تخت پر روز محشر میں تخت پر الہی بیٹھے ہوں، اللہ تعالیٰ بیٹھا ہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو، تو یا اللہ محشر کے روز ہم سب کو اپنے دیدار سے نوازنا، محروم نہ کرنا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. یا اللہ تعالیٰ روز محشر میں ہمارے آقا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ منور دیکھنا نصیب عطا فرمانا. یا اللہ ہماری قبر اتنی ایمان سے روشن ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے سارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف کرنا. اللہ تعالیٰ جو نابینا ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آنکھ کی روشنی عطا فرمانا. یا اللہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے میں دعا کو ہماری قبول کرنا. تو چلیے، اگر ویڈیو ہماری اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولنا. اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا، مجھے دعا میں یاد رکھنا. تو چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.